السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اسلامی تاریخ کا دردناک اور تکلیف دہ واقعہ کربلا اسی مہینے محرم کی 10 تاریخ کو پیش آیا، جس میں نواسۂ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور بیشتر اہل بیت اعظام شہید ہوئے۔ ستم یہ کہ ان کو شہید کرنے والے بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتے تھے۔ بدقسمتی سے اس سانحہ سے متعلق غیر مستند واقعات عوام میں بہت مشہور ہیں، جن میں ان واقعات کی تفصیلات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے، اور جس کے تناظر میں نہ جانے کس کس پر لعن طعن کرتے ہوئے کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف طبقہ فکر میں نفرت انگیزی شدید سے شدید تر ہو رہی ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ان حقیقی واقعات کو مستند ذرائع سے حاصل شدہ معلومات کے تناظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینہ منورہ پہنچنے سے لے کر کربلا میں جہاں انہیں شہید کیا گیا تمام واقعات کو بیان کیا جائے گا۔ مکمل ویڈیو ضرور دیکھیں اور کوئی بھی حصہ سکپ نہ کریں تاکہ اصل حقیقت سے آپ واقف ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ مسلمانوں کی تاریخ کا بے مثال اور سنہرا دور ہے۔ اس دور میں مسلمانوں کو عظیم فتوحات حاصل ہوئیں۔ مشرق و مغرب تک اسلامی سلطنت کا دائرہ وسیع ہوا۔ مسلمانوں نے صرف ملک ہی فتح نہیں کیے بلکہ اپنے اخلاق فاضلہ اور بے نظیر عدل و انصاف سے عوام کے دل و دماغ بھی فتح کیے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انہی مفتوحہ ممالک میں بہت سے حاسدین بھی پیدا ہو گئے، جن کو مسلمانوں کا عروج اور اتحاد ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک ایرانی غلام ابو لولو مجوسی کے ہاتھوں ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ سازشیں باقاعدہ تحریک بن گئیں۔ ان سازشوں کا سرغنہ ایک یمنی یہودی عبداللہ بن سبا تھا، اسی لیے یہ سازشی تحریک سبائی تحریک کہلائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی سازشی جماعت نے شہید کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 5 سالہ دور خلافت مسلسل خانہ جنگیوں کی نظر ہو گیا۔ ان میں مشہور جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان ہیں۔ آخر کار 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے شہید کر دیا۔ خلافت راشدہ کے بعد پہلے حکمران امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کا دور حکومت 20 سال پر محیط ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخری عمر میں اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ مسلمانوں کی اکثریت نے اس غیر شرعی فیصلے کو کیسر و کسریٰ کا طریقہ قرار دیتے ہوئے رد کر دیا۔ سب سے زیادہ مخالف 5 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عیاش رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شدید مخالف ہوئے۔ پہلے 3 اشخاص کسی نہ کسی طرح خاموش ہو گئے، مگر آخری 2 اصحاب یعنی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آخری دم تک اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد نامزد خلیفہ یزید نے باپ کی وصیت کے مطابق خلافت سنبھالتے ہی مروان بن حکم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینے کی تاکید کی، مگر دونوں اصحاب نے حکمت کے ساتھ انکار کرتے ہوئے مدینہ چھوڑ کر مکہ کی راہ لی تاکہ مروان کے دباؤ سے بچ سکیں۔ قیام مکہ کے دوران سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی طرف سے پیغامات آنا شروع ہو گئے کہ خلافت اصل میں آپ کا حق ہے، آپ یہاں عراق یعنی کوفہ میں ہمارے پاس آ جائیں، یہاں پر سب آپ کے حمایتی اور خیر خواہ ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو عراق بھیجا تاکہ وہ صحیح صورتحال معلوم کر کے
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ فرما دیں۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو واقعی چند ہی دنوں میں 1800 کوفی مسلم بن عقیل کے ساتھ مل گئے۔ چنانچہ مسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً کوفہ پہنچنے کا خط لکھ دیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت سمیت کوفہ چلے جانے کا ارادہ بنا لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ اصرار کر کے کوفہ جانے سے روکنے کی کوشش کی کہ عراقی کوفی ناقابل بھروسہ ہیں، ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ غدار اور بے وفا ہیں۔ آپ کے والد اور بھائی کے ساتھ انہوں نے غداری کی تھی، آپ کو بھی وہاں بلا کر آپ سے علیحدہ ہو جائیں گے، ہمیں آپ کی جان کا ڈر ہے۔ دوسرے اموی حکام سے بھی خطرہ ہے کہ وہ آپ سے بیعت لیے بغیر آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ آپ عراقیوں سے کہیں کہ پہلے وہ اموی حکام کو بے دخل کر کے فوج اپنے قبضے میں کریں، پھر آپ کو بلائیں۔ حاکم مدینہ اور حاکم مکہ دونوں نے آپ کو اپنے ہاں قیام کی دعوت دی کہ ہم آپ کا پورا تحفظ کریں گے، آپ عراق نہ جائیں، مگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی خیر خواہی اور پیشکش مسترد کر دیں اور عراق جانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ دوسری طرف عراق یعنی کہ کوفہ میں حالات یوں پلٹے کہ مسلم بن عقیل کے بارے میں مخبری ہو گئی اور حاکم کوفہ ابن زیاد سے ان کا ٹکراؤ ہو گیا، اور توقع کے عین مطابق خطرہ دیکھتے ہوئے سارے کوفی چھٹ گئے اور مسلم کے ساتھ صرف 20 یا 30 لوگ رہ گئے۔ آخر یہ لوگ بھی ساتھ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلم بن عقیل شدید زخمی ہوئے اور وفات سے پہلے کسی قریبی شخص سے وعدہ لیا کہ میری وصیت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دینا کہ عراق وہ ہرگز نہ آئیں، اور جہاں تک پہنچے ہیں وہیں سے وہ واپس لوٹ جائیں، اور میری موت کا بھی پیغام دے دینا۔ ادھر مکہ سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے روکنے کے باوجود عراق یعنی کوفہ کے لیے اپنے ساتھیوں سمیت روانہ ہو چکے تھے کہ راستے میں انہیں مسلم بن عقیل کی موت اور ان کی وصیت کے پیغامات ملے تو انہوں نے واپس پلٹنے کا ارادہ کیا، مگر مسلم بن عقیل کے بھائی کہنے لگے کہ ہم تو اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینے ضرور جائیں گے، چاہے ہماری جانیں ہی چلی جائیں۔ چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی واپسی کا ارادہ، جو کہ بڑی مشکل سے بنا تھا، پھر تبدیل کر دیا اور آگے کو روانہ ہو گئے۔ کوفہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوری مخبری ہو رہی تھی۔ ابن زیاد نے 1000 لشکر خون بن یزید کی سرگردگی میں بھیجا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں مل کر ان سے بیعت لو یا انہیں گھیر کر میرے پاس واپس لے آؤ۔ اور کچھ دنوں بعد ایک دوسرا لشکر جو کہ 4000 سپاہیوں پر مشتمل تھا، عمر بن سعد کی سرکردگی میں بھیجا۔ اس نے بھی آ کر یہی مطالبے دہرائے، یا تو بیعت کر لو یا ابن زیاد سے ملاقات کرو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بیعت نہیں کر سکتا، میں مکہ واپس چلا جاتا ہوں، آپ میرا راستہ چھوڑ دیں۔ مگر انہوں نے انکار کیا کہ آپ صرف 2 ہی راستے اختیار کر سکتے ہیں، یا بیعت کریں یا ابن زیاد کے پاس چلیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں باتوں سے شدت سے انکار کر دیا۔ آخرکار ابن زیاد کے حکم پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پر پانی بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد شمر بھی ایک مزید دستہ لے کر آن پہنچا اور حالات میں مفاہمت اور مصالحت کا کوئی امکان باقی نہ رہا۔ اب تصادم ناگزیر ہو گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مقابلے کو نکلے۔ 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں یہ معرکہ ہوا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی بہادری سے لڑتے ہوئے ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے، اور اس معرکے کے دوران ایک شخص جس کا نام سنان بن انس تھا، اس نے آگے بڑھ کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ معزز سامعین، واقعہ کربلا کی یہ تاریخی حقیقت مختلف تاریخوں اور روایات سے اخذ کی گئی ہے، اور شاہ معین الدین احمد ندوی اور ڈاکٹر حمید اللہ جیسے مسلم مورخین کی تحقیق کا خلاصہ ہے۔ عام مسلمانوں کے اندر اس حوالے سے شدید قسم کی افراط و تفرید پائی جاتی ہے
اور تصور میں نہ آ سکنے والے خود ساختہ جذباتیت پر مبنی قصے کہانیاں تک مشہور کر دی گئی ہیں، جن کا تعلق چھوٹے معصوم بچوں اور اہل بیت کی عصمت مآب خواتین سے ہے۔ ان کی بھوک اور پیاس کو بڑے جذباتی انداز میں بیان کر کے جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے اسوہ حسنہ سے اپنے اہل بیت اور اپنی تمام امت کو اسی پائے استقلال سے راہ حق کے مصائب و مشکلات برداشت کرنے کا سبق دیا، اور آپ کے اہل بیت ہی بجا طور پر اس بات کے مستحق اور ذمہ دار تھے کہ باطل کے مقابلے میں ڈٹ جائیں اور اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عمل سے زندہ و جاوید کر جائیں۔ سو ہمیں فخر ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل بیت کے اس عظیم کارنامے پر، اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں، حق و باطل میں تمیز کر کے باطل سے ٹکراتے ہوئے حق کے لیے ڈٹ جائیں، حتیٰ کہ جان کی بازی بھی لگانے سے دریغ نہ کریں۔ معزز ناظرین، فلسفہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں یہ ہے جس کی روح سے آج پوری امت یکسر طور پر محروم ہو چکی ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ فلسفہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا جائے۔ اس لیے انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں ہم فلسفہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری تفصیل سے بیان کریں گے، تاکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہم کچھ سبق سیکھ کر اسے اپنی زندگی میں شامل کر سکیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے مقصد کو پورا کر سکیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے حقائق کو جانا ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی معلومات حاصل ہوئی ہے، تھوڑا سا بھی کچھ سیکھنے کو ملا ہے، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، تاکہ حق کا ساتھ دینے میں آپ کا تعاون بھی شامل ہو سکے۔ اور اگر آپ کے ایک شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور آپ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور فرمائیں، اور اگر آپ حقائق پر مبنی واقعات اور سٹوریز سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل بامقصد کہانیاں ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کریں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملیں گے اگلی ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔